ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں وہ اچھے ہوں یا برے، کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ہم پیش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں انصاف کا ایک ترازو قائم کرنا ہے، جس ترازو سے انسان کے اعمال گزر کر انسان کے لیے فائدہ مند یا نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ ہم قیامت والے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ آپ ماشاءاللہ بیشتر دوست وکلاء ہیں، عدالتوں کے باہر جو مونو لگا ہوتا ہے اس میں بھی وہ ترازو بنا ہوتا ہے، جو اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یہاں جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ حق دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت جو ترازو قائم کریں گے اس ترازو میں بہت ساری خوبیاں ہیں، اور وہ اعمال کا صرف وزن ہی نہیں کرے گا بلکہ اعمال کے اندر کتنا اخلاص ہے، کتنی ریاکاری ہے، یہ ساری چیزیں بھی وہ ترازو بتا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں ان کا کام اور ان کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں کہ بندے نے نماز پڑھی ہے۔ اس کے اندر اخلاص کتنا ہے، وزن کتنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن بتانا ہے کہ جو نماز پڑھی تھی، جہاد کیا تھا، قرآن پڑھا تھا، واعظ کیے تھے، ان کے اندر وزن کتنا ہے، اخلاص کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو اپنے سامنے پیش کرے گا تو جو قرآن کا بہت بڑا عالم ہوگا اسے اپنے سامنے پیش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے کیا کیا ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے لوگوں کو دعوت دی، تیرا قرآن سیکھا سکھایا۔ ظاہر ہے وہ نامہ اعمال میں وہ سارا کچھ لکھا ہوگا، لیکن اس کے اندر اخلاص کتنا ہے، وزن کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے۔ کہا نہیں باری تعالیٰ میرا اعمال نامہ دیکھ لے۔ فرمایا یہ تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں فلاں بڑا عالم ہے۔ فقد قیلا، وہ لوگوں نے کہہ دیا۔ اب اس جو تیرا عمل ہے اس کے اندر وزن ہی کوئی نہیں۔ یہ جس مقصد کے لیے تو نے کیا تھا وہ مقصد تو پا چکا ہے، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ تو اعمال اللہ رب العزت نے انسان کے وہ تولنے ہیں، اور اس تولنے کی جو کیفیت ہے، اس ترازو کی جو کیفیت ہے، وہ ترازو اتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان بھی اس کے اندر سما جائیں گے۔ لیکن اس کی باریک بینی کا عالم یہ ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، یہ ہوا میں اڑنے والے چھوٹے چھوٹے ذرات، اس کا بھی وزن وہ کر لے گا، اس کا وزن بھی وہ بتائے گا کہ یہ اتنا وزن ہے۔ تین چیزیں انسان کی وہ تولی جائیں گی۔ سب سے پہلے تو انسان کے اعمال جو ہے ان کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہوتا، حجم نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس بات پہ قادر ہے کہ وہ اعمال کو بھی آراز کی صورت میں، سامان یا کسی چیز کی صورت میں سامنے لا کے ان کا بھی وزن کرے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت والے دن آئیں گی کأنہما غمامتان، جیسے دو بدلیاں ہوں، یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالی انسان کے اس عمل کو بھی کوئی جو ہے وہ حجم اور کوئی شکل دے کے پھر اس کا اللہ تبارک و تعالی وزن کرے گا۔ اور دوسرا، جن صحیفوں کے اندر، جن رجسٹروں کے اندر انسان کے اعمال لکھے جا رہے ہیں اور اللہ رب العزت کے فرشتے وہ اعمال لکھ رہے ہیں، ان رجسٹروں کو بھی تولا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تا حد نگاہ وہ رجسٹر جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہوں گے،
اور ان رجسٹروں کو تول کر وزن کیا جائے گا کہ نیکیوں کا وزن کیا ہے اور گناہوں کا وزن کیا ہے. دونوں طرح کے رجسٹر فرشتے لا کے وہ سامنے رکھ دیں گے اور ان کا وزن کیا جائے گا. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ویل ویل لمن غلب احادہ علی شراتہ، وہ بندہ مارا گیا، تباہ ہو گیا جس کی اکائیاں دہائیوں پہ غالب آ گئیں. کہ اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہے ایمان والوں کے اوپر کہ جب وہ ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ نے اپنے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ کم از کم 10 گناہ لکھنی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی کے گناہوں والا دفتر اور رجسٹر بھاری ہو گیا، وہ پلڑا بھاری ہو گیا گناہوں والا، تو فرمایا وہ بندہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا. ہم میں سے ہر ایک کو روز اپنا جائزہ لینا چاہیے اور یہ حساب بھی کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرا کون سا پلڑا بھاری ہو رہا ہے، کس طرف میرا وزن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. ہم اس دنیا میں اس حساب کے ساتھ جینے کے لیے آئے ہیں، بے ہنگم زندگی گزارنے کے لیے کہ جو من میں آیا جی میں آیا وہ کر لیا، جو نہیں آیا دل نہیں کیا وہ نہیں کیا. یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. تول کے عمل کیجئے، اس لیے کہ جس کے اعمال نیکیوں والے بھاری ہو گئے وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کے گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا. اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے جو ناکام ہونے والے. اور تیسرا جو ہے خود انسان کا بھی وزن ہوگا، انسان کا بھی وزن کیا جائے گا کہ اس کے اندر جو ہے وہ اخلاص کتنا ہے، اس انسان کا وزن کیا ہے. ہم کہتے ہیں نا میں اپنا وزن ادھر پا دیتا ہے، الیکشنوں میں یا دیگر پارٹیاں ایک دوسرے کا جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے اوپر وزن ڈالتی ہیں. بندے کے وجود کا بھی وزن ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کافر کو لایا جائے گا اود پہاڑ کی طرح، جو ہے نا اس کی داڑھ جو ہے نا داڑھ ایک دو اود پہاڑ کے برابر ہوگی، لیکن مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں وزن جو ہے وزن ایمان کا ہوگا، اخلاص کا ہوگا. انسان جو ہے اس کا ظاہری وجود وہ بہت بڑا حجم بھی کیوں نہ ہو اس کا وزن نہیں ہوگا. اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیلو کا مسواک اتارنے کے لیے درخت پہ چڑھے تو آواز چل رہی تھی تو ٹہنیاں ہل رہی تھیں. صحابہ کرام مسکرائے ان کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے. فرمایا تم عبداللہ ابن مسعود کی باریک پنڈلیاں دیکھ کے ہنستے ہو، اللہ کی قسم یہ قیامت والے دن میزان میں اود پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی. یہ وزن بھی بڑھائیں اپنا کہ اللہ کے ہاں جب مجھے تولا جائے تو میرا وزن جو ہے وہ زیادہ ہو. کہ انسان کے وجود کا بھی وزن ہوگا. اور اعمال جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ انسان کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اعمال کا بھی وزن ہوگا، وہ صحیفوں کا بھی. اور وہ حدیث آپ کو یاد ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ ایک شخص لایا جائے گا، اس کی جو گناہوں والے رجسٹر ہوں گے وہ تا حد نگاہ پھیلے ہوئے ہوں گے. جب وہ پلڑے میں رکھے جائیں گے تو تا حد نگاہ دوسری طرف اس کے پاس کوئی نیکی نہیں. وہ کہے گا باری تعالیٰ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا یاد کر بندے کوئی شاید نیکی. کہے گا کوئی نہیں ہے باری تعالیٰ، گناہ ہی گناہ ہے. فرمایا تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے اور وہ توحید کی نیکی ہے، کلمے کی نیکی ہے، جو تو نے خالص دل کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کیا تھا اور اس پہ تو کار بند رہا تھا، تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا تھا. تو ایک چھوٹا سا کاغذ، اسے حدیث کو کہتے ہیں حدیث بطاقہ، وہ چھوٹا سا کاغذ لا کے رکھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اعمال کے 99 دفتر وہ اوپر ہوا میں اڑ جائیں گے اور وہ ایک کلمہ توحید والا جو چھوٹا سا ٹکڑا ہوگا وہ زمین پہ بیٹھ جائے گا، اس کا وزن بڑھ جائے گا. تو کون کون سے اعمال انسان کے وزن میں بھاری ہوں گے یہ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس حساب کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.